بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتخین ایجوکیشن سروسز. السلام علیکم اسٹوڈنٹ آف کلاس 2. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. میں آپ کی اسلامیت ٹیچر مس انا. آج ہم آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں بتائیں گے. یہ ہمارا سیشن نمبر 2 ہے. پیارے بچوں، اسلامیت کی کتاب کا صفحہ نمبر 35 نکالیں گے. اس میں ہم آپ کو بتائیں گے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں. ہم نے اپنے پہلے سیشن میں آپ کو اس پیج کی کچھ دعائیں بتائی تھیں اور یہ وہ باتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے تھے. اپنی زندگی گزاری انہوں نے کس طرح اپنی زندگی گزاری، وہ باتیں. اور ان باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جو باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی ہیں ان باتوں کو ہم حدیث کہتے ہیں. اور جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اپنی زندگی میں، جس طرح وہ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، اپنی مزید اور جو مصروفیات تھی ان کی زندگی میں، وہ جو ہے سر انجام دیتے تھے، ان کو ہم سنت کہتے ہیں. اور ہمیں بھی ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. جیسے کہ ہم نے آپ کو اپنے لاسٹ سیشن میں ایکسپلین کیا تھا بہت اچھے سے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے. کیوں کہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی کام شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کریں. اللہ کے نام سے جو بھی کام آپ شروع کریں گے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی کام کو اگر آپ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ہوتی ہے اور آپ آسانی کے ساتھ اپنا وہ کام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ محنت بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اس پر بھی عمل کریں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. تو اس میں ہم نے سب سے پہلے آپ کو کیا بتایا تھا کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے جو کہ بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی چیز ہم کھانا شروع کرتے ہیں، کھاتے ہیں، ہمیں ہمیشہ سیدھے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے. اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو بھی کام ہم شروع کریں، جو بھی کام میں پہل کریں، اس میں ہم سیدھا ہاتھ آگے بڑھائیں، چاہے وہ کھانا ہو، پانی ہو. ٹھیک ہے؟ آپ کو کسی سے ہاتھ ملانا ہو تو ہمیشہ ہمیں سیدھا ہاتھ جو ہے اس کو آگے پھیلانا چاہیے. اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کل بیمینک. یہ ورڈ آپ کو یاد کرنے ہیں، آپ نے پڑھنے ہیں. پہلے تو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اور دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، پینا ہے آپ نے. اس کو ہم کل بیمینک کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ نیکسٹ پہ آئیے. ہم کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں، ایک تو ہمیں سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے. جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تب آپ سلام کریں. اس کے علاوہ آپ جب کسی سے ملیں تو آپ اس چیز کا انتظار مت کریں کہ وہ آپ کو سلام کرے گا تو پھر آپ اس کو سلام کریں گے یا اس کو سلام کا جواب دیں گے. اور اگر آپ نے سلام پہلے کر دیا تو آپ چھوٹے ہو جائیں گے. بالکل اس طرح کا نہیں سوچیں. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی محفل میں جاتے تھے یا کسی سے ملنے جاتے تھے تو سلام میں ہمیشہ پہل کرتے تھے. تو ہمیں بھی سلام میں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے، ان کی سنت پر، ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. تو ہمیں سلام میں پہل کرنی چاہیے. سلام کو پھیلاؤ. افشو السلام. سلام کو پھیلاؤ. ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ کہیں جائیں سب سے پہلے آپ سلام کریں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. آپ اس سے مل رہے ہیں تو آپ اس کو
سلام میں پہل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک سنت ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے سیشن 1 میں آپ کو بتایا تھا کہ بڑوں کی عزت اور اس کے مرتبے کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ کبر الکبر، اس کا مطلب ہے کہ بڑوں کی عزت اور اس کے مرتبے کا خیال رکھنا۔ اس بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ یا نوجوان کسی بوڑھے کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی بڑی عمر میں اس کی عزت کرے۔ یعنی کہ آپ نے اگر کسی کو اس کی عمر دیکھ کے، یہ نہیں کہ اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، رشتہ دار ہے، یا آپ کے اپنے بڑے پیرنٹس ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، آپ صرف ان کی عزت کریں، اور کسی کی عزت باہر کو مل رہا ہے تو آپ اسے سلام نہیں کر رہے، ان کی بات نہیں سن رہے، ٹیچر کی بات نہیں مان رہے۔ تو اگر آپ ویسے تو ٹیچر کی بات ماننا تو بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کے روحانی والدین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ ان کی بات نہیں مان رہے، یا کوئی اور بزرگ آپ کو کچھ چیز سمجھا رہے ہیں اور آپ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو یہ بھی سخت گناہ کی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو شخص اپنے کسی کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی عزت کرتا ہے، تو آپ کی جب وہ عمر ہوگی تو اس میں آپ کو بھی وہی عزت و مقام ملے گا جو آپ نے دوسروں کو دیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا آپ دوسروں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، جب آپ اس ایج پہ پہنچتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جیسا آپ نے ان کے ساتھ کیا۔ اگر آپ ان سے عزت سے بات کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ جب اس ایج پہ آئیں گے تو لوگ آپ کا بھی ایسے ہی خیال رکھیں گے اور آپ کی عزت کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بڑے کی عزت اور اس کے رتبے کا خیال رکھنا ہے۔ اس کو کبر الکبر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بتایا کہ غصہ جو ہے وہ حرام ہے، اور غصہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب ان کو غصہ آتا تھا تو وہ بیٹھ جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، یا پانی پی لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور کسی کو غصے میں کچھ کہنا اور برا بھلا بولنا اور پھر بعد میں یہ کہنا کہ میں تو غصے میں تھا اس لیے بول دیا، تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا، بلکہ اس پہ آپ کو گناہ ملتا ہے۔ تو لا تغضب کا مطلب ہے غصہ مت کرو، غصہ نہ کرو، چاہے وہ آپ سے چھوٹے ہوں، ان پہ بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور آپ سے بڑوں پہ تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا والدین کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی ولا تعق والدینک، ولا تعق والدینک، والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ پیارے بچوں، جیسا کہ غصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے شدید ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے، یعنی کہ اس کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح والدین کی نافرمانی بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی۔ حرام وہ چیزیں ہیں جن کو ہم ممنوع کہتے ہیں، جن کو اللہ نے منع کیا ہے۔ جو چیزیں اللہ نے کرنے سے سختی سے منع کی ہیں، جس کا بہت بڑا گناہ ہے، وہ اس میں ایک گناہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی۔ جو انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ دنیا میں اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور کبھی بھی کامیابی اس کو نہیں ملتی۔ اور جو شخص اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی خوشی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اور آخرت میں تو اس کو جنت ملتی ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ جو بھی بات وہ آپ سے کہیں، آپ نے ان کا کہنا ماننا ہے اور اس بات پر عمل کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے بھلائی کے لیے ہی کہتے ہیں۔ ولا تعق والدینک کا مطلب ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم بات کریں گے ولا تحلف باللہ کاذبا، ولا تحلف باللہ کاذبا، جھوٹی قسم
نہ کھاؤ. جھوٹی قسم کھانا بہت گناہ ہے. یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو بڑے گناہ ہوتے ہیں, اور جھوٹی قسم کھانے سے اللہ نے سختی سے منع کیا ہے. اور اگر کوئی بھی مسلمان جھوٹی قسم کھاتا ہے تو وہ سخت سزا کا مستحق ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جھوٹی قسم کھانے کو منع کیا ہے. انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی جھوٹی قسم نہیں کھائی. تو ہمیں بھی ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے قسم نہیں کھانا چاہیے, جھوٹی قسم بالکل نہیں کھانا چاہیے. اس کے علاوہ دوسرے میں ہم دیکھتے ہیں جھوٹی گواہی. اچھا, جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی میں کیا فرق ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. پہلے اس کا عربی, یہ جو میں عربی پڑھ رہی ہوں یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ یاد کرنی ہے اور اس کو بار بار پڑھنا ہے. جھوٹی قسم نہ کھاؤ میں ہم نے کیا پڑھا تھا, وَلَا تَحْلِفْ بِاللَّهِ كَاذِبًا. جھوٹی قسم نہ کھاؤ. اب ہے جھوٹی گواہی نہ دو, وَلَا تَشْهَدْ شَهَادَةَ زور. وَلَا تَشْهَدْ شَهَادَةَ زور مطلب جھوٹی گواہی نہ دو. گواہی کیا ہوتی ہے کہ ایک تو قسم ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہے, تو آپ نے کہا کہ نہیں میں تو قسم کھاتا ہوں میں نے یہ کام کیا ہے, تو یہ ہے ایک جھوٹی گواہی, جھوٹی قسم. اس کو جھوٹی قسم کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی کام نہیں کیا ہو اور پھر آپ اس کو قسم کھا کے اس بات پہ یقین دلا رہے ہو دوسروں کو آپ نے تو یہ کام کیا ہے, تو یہ ہوتی ہے جھوٹی قسم. جھوٹی گواہی یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو صحیح ہے, میں نے دیکھا ہے اس کو, یہ تو یہی کام کر رہا تھا, یہ تو سچ بول رہا ہے. یعنی کہ ایک تو آپ جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس جھوٹ کو سچ ثابت کر رہے ہیں, تو آپ گواہ بن گئے ہیں. تو جب آپ جھوٹی گواہی دیتے ہیں کسی کی تو وہ بھی بہت سخت گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے جس کو اللہ نے سختی سے منع کیا ہے کرنے کو. تو ہمیں نہ تو قسم کھانا چاہیے جھوٹی اور نہ ہی جھوٹی گواہی دینی چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا تھا, اس کو میں نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا, میں گواہ ہوں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا تو میں نے یہ کام کیا, میں اس کو کرتے ہوئے دیکھا. تو یہ بھی آپ کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کی نہ جھوٹی قسم کھائیے اور نہ ہی جھوٹی گواہی دیجیے. نیکسٹ پہ آتے ہیں, مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرو. اب غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت کہتے ہیں کہ جب وہ انسان آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ کسی دوسرے لوگوں سے اس کی برائی کر رہے ہوں, اس کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہوں کہ یہ تو اتنا برا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے. اس کی برائی کرنے کو کہتے ہیں اس کی غیبت کرنا. تو مسلمان بھائی کو غیبت نہیں کرنی چاہیے, اور جو غیبت کرتا ہے وہ گنہگار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یہ بہت بڑے گناہ میں آتے ہیں. قسم نہ کھانا, قسم جھوٹی کھانا, جھوٹی گواہی دینا, غیبت کرنا, یہ بڑے گناہ میں آتے ہیں. تو ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے. ہم روزمرہ کی زندگی میں ان گناہوں کو کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہم یہ کتنی بار جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں, گواہی دے دیتے ہیں. اگر کوئی کام کسی نے غلط کیا ہے اور وہ اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے کہ میں نے صحیح کیا اور آپ نے اس کی گواہی دے دی, تو آپ بھی اس کے ساتھ برابر کی شریک ہو گئے. اور اس کے علاوہ جب کوئی شخص نہیں ہے وہاں پہ تو آپ اس کی برائی کر رہے ہیں, اس کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں, تو مسلمانوں کو یہ سب چیزیں اللہ نے سختی سے منع کی گئی. اور عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرو. وَلَا تَغْتَبْ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ, وَلَا تَغْتَبْ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ. ٹھیک ہے, مسلمان بھائی بھائی آپس میں غیبت نہ کریں, کیونکہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. اگر ہم کسی کی برائی کر رہے ہیں تو یہ بہت سخت گناہ ہے. اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس کی پیچھے اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے.
پیارے بچوں، امید ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ساری سنتوں پہ عمل کریں، اور جو باتیں اس میں عربی میں لکھی ہیں، جیسے آپ کو میں نے بتایا بسم اللہ کل بیمینکا، افشو السلام، یہ سب آپ کو یاد کرنا ہے۔ جو عربی ورڈ ہیں ان کو آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، ترجمے کے ساتھ۔ جیسے بسم اللہ جو ہے یہ تو آپ ڈیلی روٹین میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو عربی بتائی ہے اور اس کے مطلب کے ساتھ آپ کو یہ یاد کرنا ہے اس چیپٹر میں۔ اس کے علاوہ آپ کو مشق کا حصہ الف اور بے جو میں نے آپ کو سیشن 1 میں کروا چکی ہوں، وہ آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، اور وہ بہت ہی آسان ہے، بہت آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے، پیارے رسول کی پیاری باتیں۔ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔